یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے تربود۔ تربود ایک بہت ہی مشہور قبض کشا دوا ہے، بنا کسی تکلیف کے قبض کو دور کر دیتی ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں مختصر سی۔ اسے انگریزی میں ٹرپیتھ روٹ کہتے ہیں، اسے انڈین جلاب بھی کہتے ہیں۔ انڈو پاک میں جلاپا نام کی ایک دوا آتی ہے، لاطینی میں اسے اوپرکیولینا ٹرپیتھم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے افعال و خواص اور اس میں نفع خاص، یہ مخرج بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتی ہے اور دماغی امراض کے لیے بہت مشہور دوا ہے تربود۔ اس کے مشہور افعال پہلے جانتے ہیں۔ یہ مصلح بلغم ہے، وہ مخرج بلغم لزج ہے، جو لزج یعنی گاڑھا بلغم جو چپکا ہوا رہتا ہے اسے بھی خارج کرتی ہے اور بلغم کی اصلاح کرتی ہے۔ بہت تھک ہو گیا ہے تو اسے پتلا کر دیتی ہے اور بہت پتلا رقیق سا ہے تو اسے قابل اخراج بناتی ہے۔ یہاں پر آپ کو مشکل الفاظ دے دیے جائیں گے۔ مصلح بلغم، بلغم کی اصلاح کرنے والی، مخرج بلغم، بلغم کو خارج کرنے والی۔ مسحل صفرا ہے، یہ صفرا کا بہت آسانی سے اخراج کرتی ہے۔ مسحل اخلاط محرقہ ہے، جو ایسی خلطیں جو جل جاتی ہیں، سودا، صفرا، بلغم جو خراب ہو جاتے ہیں ان کا اسہال کرتی ہے۔ منقی دماغ ہے، دماغ میں جو فضلات اور جو خلطیں جمع ہو جاتی ہیں ان کا تنقیہ کرتی ہے، ان کو نکال باہر کرتی ہے، دماغ کی صفائی کرتی ہے۔ منقی معدہ و رحم ہے، معدے اور رحم میں جو فضلات جمع ہو جاتے ہیں ان کا تنقیہ کرتی ہے۔ یہ مفتح سدد ہے، سدوں کو، رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، کھولتی ہے۔ مواقع اور ترکیب استعمال، یہ مصلح بلغم و مخرج بلغم خاص طور سے لزج یعنی لیس دار بلغم کا اخراج کرتی ہے اور بلغمی امراض میں صفوف کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے بغیر کسی تکلیف کے پانی کے مانند رقیق دست آتے ہیں۔ اس لیے اس کو استسقاء یعنی اسائٹس، پانی جب بھر جاتا ہے، وجع المفاصل، جوڑوں کے امراض، نقرس، گاؤٹ، عرق النساء، سمن مفرد، بہت زیادہ موٹاپا اور دمہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گاڑے بلغم کے اخراج کے لیے ہمراہ زنجبیل استعمال کرتے ہیں۔ دماغ، معدہ، جگر اور رحم سے بھی بلغم خارج کر دیتا ہے۔ سینے کی تکلیف اور درد میں بھی فائدہ کرتا ہے۔ اس قبض کشا صلاحیت کے لیے اس کے اندر جو جوس پایا جاتا ہے ٹرپیتھین الفا اینڈ بیٹا، اس کی وجہ سے بڑا آسانی دست آتے ہیں، اسہال ہوتا ہے۔ نسخہ یہاں دیا ہوا ہے، 2 ماشا تربود میں تھوڑا سونٹھ اور سیندا نمک یا کھان شکر یا تھوڑی کالی مرچ ملا لیں اور اسے دودھ میں گھوٹ کر چھان کر پلائیں۔ بنا کسی تکلیف اور بے چینی اور مروڑ کے اسہال آ جاتے ہیں اور بلغم کا اخراج ہو جاتا ہے۔ مسحل صفرا ہے، صفرا کا اخراج بآسانی کرتا ہے بذریعہ دست یعنی اسہال کے ذریعے صفرا کو خارج کرتا ہے۔ صفرہ متعفنہ کو اور اخلاط سوختہ کو، جلی ہوئی خلطوں کو بذریعہ اسہال نکال دیتا ہے۔ اسی لیے تمام قسم کے امراض صفراوی مثلاً یرقان، جانڈس، صفراوی بخار، صفراوی اسہال، قے، متلی و غشیان، کثرت عطش، پیاس کی بڑی شدت، شرا، خارش، کھجلی، ان سب میں تربود بہت مفید ہے۔ اگر جوشاندہ پیا جائے تو بلغم کم اور صفرا زیادہ نکلتا ہے، جبکہ صفوف سے صفرا زیادہ اور بلغم کم نکلتا ہے۔ یہ نسخہ دیا ہے تربود کا خاص طور سے صفرا کو خارج کرنے کے لیے۔ پہلا نسخہ ہے، صفوف تربود آدھا گرام لیں، نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ سوتے وقت استعمال کریں۔ دوسری ترکیب بتائی گئی ہے، تربود، ترفلا، ہلیلا بلیلا، آملہ کو ترفلا کہتے ہیں، اجوائن اور سیندا نمک، ہم وزن لے کر صفوف تیار کر لیں۔ یہ صفوف 3 سے 5 گرام چھاچھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی طرح بہت سارے مرکبات میں تربود کو مسحل صفرا کے طور پر اس کا جو یہ خاصیت ہے نسخوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مسحل اخلاط محرقہ، خراب خلطے ہیں ان کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مالیخولیا میں یعنی میلنکولیا، سرا، ایپیلیپسی، جنون، پاگل پن کی کیفیت، ان سب کے لیے تنقیہ دماغ ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے حلیلہ زرد یعنی کابلی حلیلہ کے ساتھ اور دیگر مسحل دوائیں استعمال کریں تو جلا ہوا مواد جو ہے اخلاط بآسانی نکل جاتے ہیں۔ اس کا ایک مشہور فعل منقیہ دماغ اور منقیہ معدہ و رحم ہے، اسی لیے دماغ، معدہ، جگر اور رحم سے بلغم کو خارج کرنے کے لیے، ان اعضاء کا تنقیہ کرنے کے لیے تربود کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فالج، لقوہ، استرخاء، مالیخولیا، یہ سارے جو امراض یہاں ذکر ہیں، دائمی نزلہ، زکام، التہاب تجاویف انف، سائنوسائٹس، صداع دائمی، ہمیشہ کا سر درد، نسیان، بھولنے کی بیماری، تشنج، پورے جسم میں ایک قسم کی اینٹھن سی رہتی ہے، معدے کا بھاری پن، رحم اور عضلات کے اکثر امراض میں تربود کو استعمال کیا جاتا ہے یا ان کے نسخوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ منقیہ دماغ اور منقیہ رحم اور دیگر احشاء کے تنقیہ کے لیے ایک نسخہ یہاں دیا ہوا ہے، سرنجان، بوزیدان اور شہم حنظل ہر ایک آدھا گرام، غارقون اور ایلوا ہر ایک 2 گرام، تربود مجوف خراشیدہ 3 گرام، گوگل 3 ماشا، سب کو ایک ساتھ ملا لیں۔ اب اس کا آدھا گرام صفوف جو ہے ہمراہ نیم گرم استعمال کریں۔ تربود ایک بہترین مفتح سدد مفرد دوا ہے، اسی لیے اکثر مختلف اعضاء کی رکاوٹوں کے امراض میں، سدوں کے امراض میں اسے نسخوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلا یرقان سدی، ایسا یرقان جسے آبسٹرکٹیو جانڈس کہتے ہیں، سدہ جگر، جگر میں کسی اور قسم کی
رکاوٹ ہو، سدہ اتحال تلی میں، اسپلین میں اگر کوئی رکاوٹ ہو، سدہ رحم میں کوئی رکاوٹ ہو، سدہ مثانہ و گردہ میں، ان تمام امراض میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ سدوں کے علاج کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے، تربت سفید مدبر آدھا گرام اور سونٹھ سوکھی ادرک جسے کہا جاتا ہے پاؤ گرام 125 ملی گرام کے قریب، دونوں ایک ساتھ ملا لیں، ہمراہ نیم گرم استعمال کریں۔ تیار مرکبات مثلا اتریفل ملین، اتریفل استخدوس، اتریفل زمانی بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ استسقاء کے لیے چھوٹا سا ایک نسخہ ہے، تربت کو آگ مدار جسے کہتے ہیں اس کے دودھ میں تر کر کے پھر سکھا لیں، اب اسے استعمال کریں استسقاء کے لیے۔ تربت سے حب استسقاء کا نسخہ بنایا جاتا ہے، جوؤں کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ تربت کو پیس کر کانجی کے ساتھ سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ یرقان کے لیے تربت کا سفوف 3 سے 5 گرام کی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بواسیر کے لیے تربت کا سفوف اور سفوف ترفلا یعنی حلیلہ بلیلہ اور آملہ ہم وزن ملا لیں اور 3 سے 5 گرام بواسیر کے مرض میں استعمال کریں رات کے وقت۔ موٹاپے کے لیے تربت کا سفوف 5 گرام، شہد 1 چمچہ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ جلدی امراض کے لیے تربت اور برگ نیم کو پیس کر لیپ بنا لیں اور مقامی طور سے جلد پر لگائیں۔ دمہ کے لیے یہ ایک اس کا کیمیاوی جز ہے اسکوپولیٹن۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تربت کا سفوف دمہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور اس جز کی وجہ سے برونکو ڈائلیٹر ایفیکٹ آتا ہے۔ تربت کا ست بھی بنایا جاتا ہے جو انہی مقاصد کے لیے کام آتا ہے۔ اس کی ترکیب یہاں دی گئی ہے، 1 کلو تربت یعنی تنا اور جڑ دونوں صاف کر کے تھوڑا کچل کر 8 کلو پانی میں ڈال دیں، جوش دیں۔ جب صرف 1 کلو پانی رہ جائے تو چھان کر پانی الگ کر لیں اور اسے ہلکی آنچ پر اور پکاتے ہیں۔ آخر میں جب پورا پانی جل جائے گا تو گہرے رنگ کی گاڑھی رطوبت حاصل ہوگی، اسے اور خشک کر کے سفوف بنا لیں۔ یہ اسارے تربت تیار ہے اور اس کو سفوف بھی بن گیا۔ اب اس سے ہونے والے اسہال کو اگر روکنا مقصد ہو تو ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ تربت کے مشہور افعال اور دیگر افعال دونوں یہاں پر آپ کے سامنے ایک ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ اس کے مشہور مرکبات حب عیارج، اتریفل ملین، اتریفل استخدوس، قرص ملین، حب استسقاء اور جوارش کمونی مسل۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب میں اسہال کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جو نسخے یہاں ترتیب گئے ہیں اس میں تربت ایک جز کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ جدید دریافت جو تربت میں پائی گئی ہے، فائٹو کیمیکلز اور کیمیاوی اجزاء جو اس میں ملے ہیں وہ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ خاص طور سے اس کی جڑ میں جو موجود ہے ٹرپیتھین الفا اینڈ بیٹا، جس کی وجہ سے اسہال ہوتے ہیں۔ ٹرپیتھینک ایسڈ A B C D N E، یہ تمام قسم کے ٹرپیتھینک ایسڈز، ریزن گلائکوسائڈز، اسکوپولیٹین، اسی لیے اس کے تنے کی بنسبت جڑ زیادہ مؤثر ہے۔ لیکن عام طور سے جڑ ایک ہوتی ہے، تنے بہت سارے مل جاتے ہیں، اس سے لوگ تنوں کو بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر کہ مارکیٹ میں آپ کو تربت کی جڑ مل جائے گی۔ تنے میں جو اجزاء پائے گئے ہیں اور پتوں میں جو اجزاء پائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک کیمیاوی جز جو اس میں موجود ہے وہ کیا کیا اثر کرتا ہے۔ جیسے ٹرپیتھین الفا اینڈ بیٹا، یہ بہت طاقتور مسل ثابت ہوا ہے، مسل صفرا کا سبب بنتا ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے، سوجن کو کم کرتا ہے، معلل اورام ہے۔ اوپرکلونوسائڈز A to D تمام قسمیں، یہ محافظ جگر اثر ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے اس کا، اور ہمارے مناعت کو، امیونٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسکوپولیٹین جو ہے محلل ورم، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے اس کا، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور دمہ میں یہ خاص طور سے کارگر ثابت ہوا ہے۔ یہ کیمیاوی اجزاء جو آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں، ان کا استعمال ہم ہماری کلینکل پریکٹس میں کر سکتے ہیں، ہم ہمارے مطب میں کر سکتے ہیں۔ صرف اس کے مزاج، ان کی کیفیات کا، ادویات کی مزاج اور کیفیات کا اثر تو ہم کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، گرم اور سرد، رطب، یابس، اور اس کے ساتھ میں یہ جو جدید تحقیقات نے، سائنس نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس میں کیا کیمیاوی اجزاء ہیں، ہم ان کا بھی بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور قدرتی شکل و صورت میں ہم ان دواؤں کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تربت میں جو ماڈرن ریسرچ کے ذریعے اسٹڈیز ہو گئی ہیں اور فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں، یہ بہترین پرگیٹیو اثر ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے۔ یہ دو خاصیت تو پہلے سے ہی ہمارے اطباء نے جانتے تھے، اس کے علاوہ جو جدید طب نے معلوم کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، انالجیسی کے درد کو کم کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہے، فری ریڈیکلز کو کم کرتی ہے، السر کو ٹھیک کرتی ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہے، ڈائریا کو کنٹرول کرتی ہے، اسہال کو روکتی بھی ہے، اینٹی اسپازموڈک ہے، مروڑ کو کم کرتی ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، جراثیم کش ہے، اینٹی کینسر ہے، خاص طور سے یہ بریسٹ کینسر میں استعمال ہوئی ہے۔ اینٹی مائکروبیل کے طور پر 13 قسم کے جراثیموں پر اس کا اثر دیکھا گیا ہے۔ ہیپیٹو پروٹیکٹیو اس نوعیت سے ہے کہ اس کے اندر ڈرگز کی جو ٹاکسیسٹی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی صلاحیت ہے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت ہے۔ برونکو ڈائلیٹر ایفیکٹ بھی پایا گیا ہے، CNS ڈپریسنٹ ہے، اور ہائپولیپیڈیمک ایفیکٹ بھی ہے، یعنی چربی کو بھی کم کرتی ہے، اسی لیے اس کو موٹاپے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کچھ پیپر ہیں جس کی لنک آپ کو دے دی جائے گی کارنر پر۔ اسٹڈیز آن اینٹی ڈائریل، اینٹی اسپازموڈک اینڈ برونکو ڈائلیٹر
लेटर एक्टिविटीज ऑफ ओपरक्यूलिना टर्पेथम। ये दूसरा पेपर है जो जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में जिक्र है। इसमें सारे अफाल खवास का जिक्र कर दिया गया, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज इसमें पाई जाती हैं वो सब इस पेपर में दिया हुआ है। इसके भी एक लिंक जो है आपको कॉर्नर पे दे दी जाएगी, यहाँ नीचे भी इसकी लिंक दी गई है। एक तीसरा पेपर है यूनानी प्रोस्पेक्टिव एंड रिसर्च स्टडीज ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ ओपरक्यूलिना टर्पेथम। इसके भी लिंक यहाँ पर है, इसके अलावा कॉर्नर पर आपको दे दी जाएगी जिससे आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे पेपर हैं जो तुरबुत पर हैं, इंटरनेट पर ये अवेलेबल हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क बताया गया है। मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम है। इसकी मुजर्रत जो बताया गया है, नुकसानदेह असर जो है खुश्की और बेचैनी पैदा करता है और गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है। इसके इस्लाह के लिए, ताकि ये गर्म मिजाज वालों के लिए भी और खुश्की और बेचैनी की तकलीफ भी इसमें कम हो जाए, आप छील कर रोगन बादाम में इसको थोड़ा हल्का चर्ब कर लें। अगर तुरबुत ना मिले तो गारिकून, एलुआ या इंद्राइन फल में से कोई चीज़ इस्तेमाल करें। ये थी तुरबुत के ताल्लुक से अफ़ाल ख़वास, उसके नफ़े ख़ास और कुछ बुनियादी चीज़ें। अफ़ाल ख़वास के बाद तलबा और कुदरती माहियत और पहचान से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ख़ास हिस्सा। सबसे पहले मुतरादिफ नाम। अंग्रेजी में तुरबुत को इंडियन जलाब या टर्पेथ रूट कहते हैं, लातीनी में ओपरक्यूलिना टर्पेथम कहते हैं, उर्दू फारसी में तुरबुत सफ़ेद कहते हैं। एक किस्म है तुरबुत सियाह, लेकिन यूनानी वाले उसे नहीं मानते, वो कोई और पौधा है जिसे तुरबुत सियाह कहते हैं। अरबी में तुरबुत या शजरतुज़ ज़रारी कहते हैं, हिंदी में निशोत, पनीला, पिठोरी, मराठी में निशोत्तर, निशोत्तर, संस्कृत में त्रिपुटा, त्रिवृत, निशोत्रा, गुजराती में नस्तरा या नफुतर, बंगाली में तेवड़ी, सिंधी में त्रिपेद, पंजाबी में त्रिवी कहते हैं। बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं एक बेल है जो किसी सहारे पर ऊपर चढ़ी जा रही है। आम बरसात के दिनों में हम ऐसी बेलें देखते हैं और हर एक को हम तुरबुत नहीं मान सकते। इसका फल बड़ा खूबसूरत होता है। इसकी माहियत जानते हैं। आमतौर से ये एक 5 मीटर तक लंबी बेल होती है जो बल खाते हुए करीब के पौधों, पेड़ों या चट्टानों पर चढ़ती जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक चट्टान पर चढ़ी हुई है। ये सफेद रंग के जो फूल नजर आ रहे हैं मखसूस सफेद तुरबुत के फूल हैं। कलियां भी इसकी इसी तरह होती है, बाद में फल भी इसी तरह नजर आते हैं। इसका तना तिकोन या चौकोन होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका तना है, ये 4 पहलुई तना, ये किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ रही है। ये भी तुरबुत का तना है जो तिकोना सा है और सब्ज है। अभी रंगत बैरूनी तौर पर भूरी और अंदर से सफेद होती है। मजा फीका मगर बाद में तल्ख या कड़वा महसूस होता है। ये पौधा सदाबहार है। जड़ और तना दोनों रसदार होते हैं। इनमें से एक किस्म की रुतूबत रिश्ते रहती है। जब ये रुतूबत बाहर निकलती है तो फौरन गोंद या राल की तरह जम जाती है। ये आपके सामने पत्ता है, दिल की शक्ल का होता है। पत्ते 5 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, नोकदार और मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। सिर्फ ऐसे कल्ब की सूरत में या दिल की सूरत में ही नहीं होते। मुख्तलिफ किस्म के तुरबुत पाए जाते हैं जिनके पत्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन अक्सर दिल की शक्ल के होते हैं। रगें खूब वाजे होती हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं उसकी रगें बहुत वाजे हैं। ये उसका पिछला सिरा है और पिछले सिरे में भी आप देख रहे हैं कि रगें काफ़ी वाजे हैं। ये एक अलग किस्म का तुरबुत है जिसके पत्ते बिल्कुल कल्ब की शक्ल के नहीं हैं, बल्कि कुछ लंबूतरे से हैं। इसका एक पत्ता आप यहाँ देख सकते हैं और ये उसका फूल। ये फूल सुबह 9 बजे के बाद खिलते हैं, इसीलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सामने से आपको फूल नजर आ रहा है। अक्टूबर के बाद फूल लगना शुरू हो जाते हैं। इसके फल, जब ये फल बनते हैं तो भी इसी तरह बंद हो जाते हैं। फल बड़े खूबसूरत से होते हैं। इसकी झिल्ली शफाफ झिल्ली होती है और उसमें तुरबुत के तुख्म जो है वो झलकते हुए नजर आते हैं। यहाँ अंदर जो आप सियाह देख रहे हैं ये तुरबुत का बीज है। कुछ तुरबुत में 3 तुख्म निकलते हैं। तुरबुत के फल के अंदर किस तरह से बीज नमू पाते हैं वो आप देख सकते हैं। इसे क्रॉस सेक्शन किया गया है और इस तरह से आपको अंदर का नज़ारा नजर आ रहा है कि किस तरह से 3 तुख्म बन रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल तैयार फल है, शफाफ, ट्रांसपेरेंट और बीच में बिल्कुल उसके तुख्म वाला हिस्सा है। यहाँ आप देख रहे हैं यह भी झिल्ली नुमा हिस्सा है। इसके अंदर सियाह रंग के तुख्म नजर आ रहे हैं। यहाँ भी सियाह रंग के तुख्म नजर आ रहे हैं। तुख्म इस तरह से नजर आते हैं। उमूमन 4 तुख्म होते हैं, लेकिन कुछ किस्मों में 2 या 3 तुख्म भी पाए जाते हैं। वैदों के यहाँ तुरबुत की 2 किस्म है, एक सफेद और सियाह। लेकिन तहकीक से पता चलता है कि एक जैसे अफाल, एक जैसे एक्शन और एक जैसी साख्त के बावजूद ये जो सियाह किस्म है ये असल तुरबुत नहीं है।
تربوز سفید ہی اصل تربوز ہے. اس کی پتی بھی مختلف ہوتی ہے. یہ ایسے 3 تکونے پتی ہوتی ہے. یہ اصل میں ایک الگ پودے کو ہی تربوز مان لیا گیا ہے کیونکہ اس کے پھول سیاہ رنگ کے ہیں. جبکہ تربوز سفید یعنی اصل تربوز ریشے دار نہیں ہوتے اور سیاہ میں بہت ریشے پائے جاتے ہیں. بلکہ یونانی حکیم تو اسے زہریلا پودا ہی مانتے ہیں. اس کے بہت سارے زہریلے اثرات سامنے آتے ہیں. تربوز کی جڑ اور تنا ہی دوان مستعمل ہے، بلکہ جڑ کا استعمال زیادہ بہتر اور قوی اثر رہتا ہے. کالی جڑ استعمال نہیں کرتے. جلاپا کے برابر اس کا مسل اثر ہے اور ریون چینی سے زیادہ مسل اثر ہے. ذائقہ بہتر ہے اس کا، متلی نہیں لاتا. اسی لیے دوسری قسم کی جو مسل دوائیں ہیں اس سے تربوز بہت بہتر ثابت ہوتی ہے. تربوز کو مدبر کرنے کے بعد ہی دوان استعمال کیا جاتا ہے. پہلے تربوز پر پائے جانے والے چھلکے کو چھیل کر علیحدہ کر لیتے ہیں. اسے خراشیدہ کہتے ہیں، یعنی جس کی بیرونی پرت جو ہے چھیل لی گئی ہے تو اسے خراشیدہ کہیں گے. پھر اس کے درمیانی حصے میں پائے جانے والی سخت قسم کی لکڑی کو نکال لینے سے اس کا اندرونی حصہ نالی دار ہو جاتا ہے. اب اسے مجوف کہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہاں پر بیچ میں ایک لکڑی جیسا حصہ ہے، اسے نکالنا جاتا ہے. یہ بیرونی حصہ جو ہے یہی استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرونی حصہ استعمال ہوگا اور یہ جو بیچ میں آپ کو لکڑی جیسا نظر آ رہا ہے یہ نکال لیا جائے گا. بیچ میں سے تربوز کو تراشا جاتا ہے اور کھول کر بیچ میں اندر سے لکڑی نکال لی جاتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ خراشیدہ اور مجوف تربوز آپ کے سامنے ہے، نالی دار ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے مجوف کہتے ہیں. استعمال ہونے والے اجزاء جڑ اور تنا خاص استعمال ہوتا ہے، لیکن بیج اور پتوں میں بھی یہی دوائی خواص پائے جاتے ہیں. یہ اس شکل میں آپ کو بازار میں مل جائے گی. یہ نباتاتی خاکہ ہے، قلب کے جیسے اس کی پتیاں ہوتی ہیں، لیکن بتایا کہ مختلف شکل کی پتیاں بھی ہو سکتی ہیں. پھول جو ہے گھنٹی نما ہوتا ہے اور پھل جو ہے وہ خوبصورت شفاف ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جن میں 2 3 یا 4 بیج ہوتے ہیں. اس کے پیداواری علاقے اور کاشت ہندوستان اور پاکستان میں یہ خودرو طور سے اگ جاتا ہے، سب جگہ اگا رہتا ہے. دنیا میں سری لنکا، نیپال، میانمار، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، ان سارے علاقوں میں آپ کو مل جائے گا. افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، کینیا، تنزانیہ، موزمبیق، زمبابوے، مڈغاسکر. آسٹریلیا کے بھی کچھ علاقے میں قدرتی طور سے ہوتا ہے اور کچھ علاقوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے. یہ تھی معلومات تربوز کے تعلق سے.